لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعن اللہ اعداءہم اجمعین۔ الحمدللہ ہم اس وقت انقلاب اسلامی ایران کی شاندار کامیابی کی مناسبت سے اس کی 42ویں سالگرہ منانے کا پرشکو اہتمام کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ اس شاندار کامیابی کی 42ویں سالگرہ منانے کی عظیم الشان تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہر طرف خوشی کا ماحول ہے، شکر کا ماحول ہے، اللہ کی حمد کا ماحول ہے۔ یقیناً انقلاب اسلامی ایران کی عظیم الشان کامیابی اسلام کی کامیابی ہے، ایمان کی کامیابی ہے، حق کی کامیابی ہے۔ اس کامیابی پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ انقلاب اسلامی ایران جو حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ کی کوششوں کے نتیجے میں سرزمین ایران پر رونما ہوا تھا، یقیناً وہ نور کا ایک پھیلاؤ تھا، اور یہ پھیلاؤ روز بروز وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اس نور انقلاب کو خاموش کرنے کی ابتدا ہی سے بہت سی سازشیں اور کوششیں جاری و ساری ہیں۔ دشمنان اسلام نے اس نور کو خاموش کرنے کے لیے اپنے طاقت سے زیادہ کوششیں کی ہیں۔ ہر طرف سے اس نور کو خاموش کرنے کے لیے یلغار کی گئی ہے، لیکن اللہ کا ارادہ ہے کہ اس نور کو پوری دنیا میں پھیلائے، اور روز بروز اس روشنی سے تمام کائنات مستفیض ہوتی جا رہی ہے۔ انقلاب اسلامی ایران جسے حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ نے ایران کی سرزمین پہ قائم کیا، اور ملت اور امت اسلامی کی مدد سے یہ انقلاب شاندار طور پر کامیاب و کامران ہوا ہے، اور اب پوری دنیا اس سے متاثر نظر آتی ہے۔ الحمدللہ انقلاب اسلامی کی شاندار کامیابی اور حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ کی رحلت کے بعد اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک ایسا رہبر و قائد عنایت کیا ہے جسے ہم مسیل امام خمینی کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔ موجودہ رہبر انقلاب اپنی بصیرت، اپنے علم، اپنی تدبیر، اپنی شجاعت اور دیگر قیادت کے اعلیٰ صفات کی حیثیت سے امام خمینی کی مکمل تصویر نظر آتے ہیں۔ چونکہ انقلاب اسلامی کی شاندار کامیابی کے بعد اور امام خمینی جیسے جامع الصفات رہبر کے بعد انقلاب اسلامی کو اس کی اصل راہ پر گامزن رکھنا اور اس کے اصیل اور بنیادی اہداف کے زیر سایہ اسے آگے بڑھانا اور اس عظیم الشان انقلاب کو رشد و ترقی دینا ایک دشوار گزار مسئلہ تھا، جسے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے حل فرمایا ہے، اور ہمیں حضرت مقام معظم رہبری امام خامنئی دامظ اللہ الشریف کی شکل میں ایک دوسرا خمینی عنایت کیا ہے۔ ہم اللہ کے اس عظیم لطف، اللہ کی اس عظیم نعمت پر جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ سرکار مقام معظم رہبری حضرت امام خامنئی نے اس انقلاب کو تمام دشمن کی سازشوں سے محفوظ رکھا ہے، اور اس انقلاب کو بہت ترقی دی ہے، اور اس انقلاب کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے۔ جبکہ دشمن پہلے دن سے اس چراغ انقلاب کو خاموش کرنا چاہتا تھا، آج اس چراغ کی روشنی پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔
حضرت مقام معظم رہبری امام خامنئی دامز اللہ الشریف اسی بصیرت اور اسی شجاعت اور اسی تدبیر کے مالک ہیں جو امام خمینی کی شجاعت تھی، جو امام خمینی کی تدبیر تھی اور جو امام خمینی کی بصیرت تھی۔ چونکہ بہت ممکن تھا کہ دشمنان اسلام اپنی سازشوں کے ذریعے انقلاب اسلامی کی پہلی کامیابی اور امام خمینی کی رحلت کے بعد اس انقلاب کو اس کی اصلی راہ سے منحرف کر دیتے اور اس کے اہداف سے قوم اور ملت کو ہٹا دیتے، جیسا کہ انہوں نے یہی کوشش کی ہے یا داخل ایران میں اور ایران کے خارجی خطے میں مسلسل ابتدا سے ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ اس انقلاب کو نابود کر دیا جائے یا کم از کم اس انقلاب کو اس کے اصلی راستے سے ہٹا دیا جائے، اس کے بنیادی مقاصد سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے اس کی طاقت اور قدرت اور اس کی دی ہوئی بصیرت سے امام خامنئی نے تمام دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے اور تیزی کے ساتھ یہ انقلاب اپنے برکات کو پوری دنیا میں پھیلاتا جا رہا ہے۔ اس انقلاب کی برکتیں فقط ہمیں ایران ہی میں نظر نہیں آتی، بلکہ مقام معظم رہبری کی تدبیر اور بصیرت کی وجہ سے پوری دنیا میں اور تمام اسلامی ممالک میں اس کی برکتیں ہمیں باقاعدہ دکھائی دیتی ہیں۔ آج اس انقلاب کی برکت کی وجہ سے دنیا کے ہر گوشے کے صاحبان تحقیق، اہل علم ایران میں آتے جاتے رہتے ہیں اور آج پوری دنیا اسلام کا دینی و اسلامی مرکز ایران بنا ہوا ہے۔ اس انقلاب نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ الحمدللہ ہم اس کی کامیابی کا 42واں جشن منانے جا رہے ہیں اور اس کی تیاریاں زور و شور کے ساتھ ایران میں جاری و ساری ہیں۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد، اس کی تاسیس کے بعد، انقلاب لانے سے کہیں زیادہ دشوار گزار مسئلہ انقلاب کو اس کی اصلی راہ پر باقی رکھنا تھا۔ مقام معظم رہبری امام خامنئی نے تنہا یہی نہیں کہ انقلاب کو اس کے اصلی راستے سے نہیں ہٹنے دیا ہے، بلکہ اسے رشد و ترقی دی ہے اور دشمنان اسلام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ انقلاب اسلامی کے خلاف جہاں بھی دشمنان اسلام نے محاذ آرائی اور مورچہ بندی کی ہے، مقام معظم رہبری کی شجاعت، تدبیر اور بصیرت کی وجہ سے ہر مورچے پر، ہر محاذ پر انہیں شکست کا سامنا ہوا ہے اور یہ انقلاب نور خدا بن کر آج بھی دنیا کو منور کر رہا ہے۔ آج دشمنان اسلام پوری کائنات کی نظر میں ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں اور آج ان کا کوئی دنیا میں ایسا اثر و رسوخ نہیں ہے جسے پوری دنیا آسانی کے ساتھ تسلیم کر سکے۔ ان کی ابوہت، ان کے رعب، ان کے دبدبے، ان کی بیجا دادا گیری کو انقلاب اسلامی نے پسپا کر دیا ہے۔ آج انقلاب اسلامی کی وجہ سے امریکہ، اسرائیل اور انگلستان ایران سے اس لہجے میں بات نہیں کرتا جس لہجے سے وہ پہلے بات کیا کرتا تھا۔ آج اس کا رعب و دبدبا ختم ہو چکا ہے۔ انقلاب اسلامی ایران نے اس کی ہیبت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ مقام معظم رہبری کی تدبیر، شجاعت اور بصیرت نے اس انقلاب کو فقط ایران کی سرزمین تک محدود نہیں رکھا ہے بلکہ ایک عالمی انقلاب بنا دیا ہے۔ یہ انقلاب اب ایران کے جغرافیے میں محدود نہیں ہے بلکہ اس کی برکتیں اور اس کی شعاعیں ایران سے تجاوز کر کے تمام اسلامی ممالک بلکہ غیر اسلامی ممالک میں بھی پہنچ چکی ہیں۔ جیسے جیسے یہ انقلاب تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور سرعت کے ساتھ اس کا نور پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، ویسے ویسے دشمنوں کی سازشیں بھی
تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے ہمیں ایک بصیر قائد عنایت کیا ہے، ایک شجاع لیڈر عنایت کیا ہے، اس کی وجہ سے دشمنوں کے تمام منصوبے نقش بر آب ہوتے جا رہے ہیں۔ انقلاب اسلامی ایران کی کشتی اسی طرح سے رواں دواں ہے جس طرح سے وہ امام خمینی کے زمانے میں رواں دواں تھی۔ یہ انقلاب اسلامی کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ دشمن ابھی تک اہل انقلاب سے اپنی خواہشوں کو اور اپنے مقاصد کو قبول نہیں کرا سکا ہے۔ آئے دن دشمن انقلاب اسلامی کی نابودی کے لیے ایران پر حملے کی بات کرتا ہے، لیکن پھر خود ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آئے دن دشمنان اسلام کی طرف سے مذاکرے کی پیشکش ہوتی ہیں، لیکن خود ہی اس میں منہ کی کھا جاتا ہے۔ یہ سب ہمارے حکیم رھبر اور ان کی بصیرت کا نتیجہ ہے کہ دشمن آج ایران سے مذاکرہ کرنے پر خود مجبور ہوتا ہے، طرح طرح سے ایران کو دھمکیاں دیتا ہے، یعنی ہر طرف سے ایران کے خلاف، انقلاب کے خلاف تبلیغات کا ہجوم ہے، اور غلط پیروپیکنڈا پوری دنیا میں ایران کے خلاف، اسلامی انقلاب کے خلاف کیا جاتا ہے، لیکن دنیا گواہ ہے کہ پھر بھی اس انقلاب کی برکت کم نہیں ہوئی ہے، اس کے اثر میں اور زیادہ تیزی اور سرعت آئی ہے۔ یہ سب اللہ کا لطف و کرم، دین اسلام کی حقانیت اور اس موجودہ رہبر کی شجاعت و بصیرت کی دلیل ہے۔ ہماری دعا ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کو خداوند عالم اسی طرح سے مزید ترقی سے نوازے اور اس کا نور پوری کائنات کے گوشے گوشے میں اسی طرح سے پہنچتا رہے، اور وہ رہبر انقلاب اسلامی کو طول عمر عنایت فرمائے، اور اس انقلاب اسلامی کو اپنے حقیقی الہی اور عالمی انقلاب یعنی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور مبارک سے متصل قرار دے، چونکہ حقیقی اسلامی انقلاب وہی انقلاب ہوگا جب امام زمانہ علیہ السلام اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے اور ہر جگہ سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما کر سرکار امام زمانہ علیہ السلام اس کائنات کو عدل و انصاف سے اسی طرح سے بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ انقلاب اسلامی ایران حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عالمی دینی انقلاب کا مقدمہ ہے۔ اس مقدمے کو دیکھ کر ہم اس انقلاب سے روبرو ہونے کی تیاریاں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی جھلک اس انقلاب اسلامی میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اس انقلاب کے آئینے میں ہم امام زمانہ علیہ السلام کے انقلاب کا عکس دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ہم خود اس موجودہ رہبر کے قالب میں امام زمانہ علیہ السلام کی ہیبت و شجاعت اور تدبیر و بصیرت کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ جب ان کا ایک غلام، ان کا ایک پیرو، ان کے مکتب کا ایک عالم اس منزل میں ہے کہ اس کی قیادت و بصیرت کا پوری دنیا کلمہ پڑھ رہی ہے، تو جب غلام کا یہ مقام ہے تو آنے والے امام کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اور جب ایک غلام کا اس کائنات میں اتنا اثر ہے تو آنے والے حقیقی الہی دینی اور اسلامی امام کا کتنا اثر ہوگا، اور ان کا انقلاب اس دنیا کے لیے کتنا بابرکت ثابت ہوگا، کتنا باعظمت ثابت ہوگا، کتنا باقداست ثابت ہوگا۔ تمام عالم اسلام کو بالخصوص اور تمام عالم انسانیت کو بالعموم انقلاب اسلامی ایران کو دیکھنا چاہیے، اور اس انقلاب کی برکتوں سے
آنے والے عالمی انقلاب کی برکتوں کا اندازہ لگانا چاہیے، اور آج اس رہبر انقلاب کے آئینے میں آنے والے حقیقی امام انقلاب کی تصویر کو دیکھنا چاہیے، اور اس بات کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم اس عالمی انقلاب میں اپنی قربانی اور اپنی خدمت پیش کرنے کے قابل بن سکیں۔ انقلاب اسلامی ایران نے جہاں ہمیں بہت سی برکتیں دی ہیں، وہیں ظلم سے ٹکرانے کا حوصلہ دیا ہے، وہیں عدل کا پرچم بلند کرنے کا حوصلہ دیا ہے۔ انقلاب اسلامی ایران انقلاب کربلا، تحریک کربلا کے نتیجے میں آیا ہے، لہٰذا اس میں فداکاری کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے، اخوت کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے، جہاد کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے، شہادت کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے، تمام اقدار انسانی کے تحفظ کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے، اور دشمنان اسلام اور دشمنان انسانیت سے ٹکرانے کا جذبہ بھی اس میں مکمل طور پہ پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ انقلاب اسلامی سے ہم اقدار انسانیت کو حاصل کریں، اقدار اسلام کو حاصل کریں، اور ان قدروں کو حاصل کرنے کے بعد حقیقی اسلامی انقلاب جو عالمی پیمانے پر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بپا کرنے والے ہیں، ہمیں اس کے استقبال کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ دنیا عدل و انصاف سے بھرپور ہو جائے اور ظلم و ستم کا اس کائنات کے ہر گوشے گوشے سے خاتمہ ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔